معزز ناظرین السلام علیکم. پیش خدمت ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک ایسا شخص جو اینٹی مسلم ہوا کرتا تھا, کبھی مسلمانوں سے نفرت کیا کرتا تھا, لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں سے محبت شروع کر دی, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا. وہ جو شخص کبھی مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا, یہ سارا واقعہ یہاں تک کہ اس نے شیطان کو بھی دیکھ لیا تھا, اس شخص نے اسلام قبول کر لیا. تو اینڈریو کی کہانی ہے, آپ لوگ بھی دیکھیے, آپ کو بھی مزہ آئے گا. یقیناً حق غالب آ کے رہے گا, باطل مٹ جائے گا. اسلام ایک سچا مذہب ہے اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, اور یہ ہم سے زیادہ معتبر ہے کیونکہ انہیں مشکلات کے بعد اللہ پاک نے چنا. لازمی سی بات ہے کہ یہ ایک اس بے دین تھے, اس کے بعد دین میں نا یہ شیخ ہیں, اللہ ان کے وسیلے سے ہماری بھی مغفرت فرمائے, ہمیں نیک بنائے پروردگار. تو چلیے سنتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا بدلا اور کس طرح ہے. چلیے سنتے ہیں. ایک وقت تھا کہ جب میں کسی خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا, اور اب میں اتنا پر یقین ہوں کہ خدا موجود ہے, کیونکہ میں نے باطل کو دیکھ لیا ہے, میں نے شیطان کو دیکھا ہے. آخر یہ ہے کون؟ 1986 میں پیدا ہونے والا یہ شخص اپنے کک باکسنگ کے کیریئر میں کئی ٹائٹلز کا فاتح, مشہور زمانہ انٹرنیٹ سیلیبریٹی, لاکھوں نہیں کروڑوں فالوور رکھنے والا, ایک زمانے میں اسلام کا سخت ناقد, اپنے دبنگ انداز اور متنازع خیالات کی وجہ سے مشہور اینڈریو ٹیٹ ہے, جو اپنی گفتگو میں باطل کو پہچاننے اور شیطان کو دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے. اکتوبر 2022 میں اس کے قبول اسلام کے اعلان نے پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا. وہ جو دور جدید کی خباثتوں کو خوب پہچان چکا تھا اور ماڈرنزم کے حامیوں کو خوب چیلنج کرتا تھا, آخر اسے 1400 سال پرانے دین میں ایسا کیا نظر آیا کہ وہ اس کو قبول کیے بغیر نہ رہ سکا؟ اپنے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم, بکھرتے ہوئے خاندانی نظام, مٹتی ہوئی اخلاقی قدروں اور انسانی فطرت سے ٹکراتے رویوں نے اسے اپنے کچھ الگ ہی عقائد بنانے پر آمادہ کیا, جن کا اظہار اینڈریو نے کھل کر سوشل میڈیا پر کیا. جب اسے اندازہ ہوا کہ اس کے یہ عقائد اسلامی تعلیمات سے قریب ترین اور فطری ہیں, تو اس نے اسلام کے دامن میں آنے کا فیصلہ کیا. اسلام میرے ذاتی عقائد کی بہترین عکاسی کرتا ہے. خدا میرے نزدیک طاقت کی علامت ہے, جس کی خشیت اختیار کی جائے, جس کا مذاق اڑانے سے ڈرا جائے, جس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جستجو کرنی پڑے, جس نے کچھ حدود مقرر کی ہوں. خدا کا وہی تصور میرے نزدیک درست ہے جو دین اسلام کا تصور خدا ہے. دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں جو شیطان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور دنیا میں بنیادی اخلاقی اقدار کو تباہ کر رہے ہیں. ہر شخص کچھ فطری اقدار لے کر پیدا ہوتا ہے, جس کو مسخ کرنے کے لیے یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں. جب آپ اتنی شیطانی چیز دیکھ لیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اچھائی کی بھی ایک زبردست قوت یقیناً موجود ہوگی. مجھے یہ تمام باتیں پہلے سمجھ میں آئیں, پھر میں نے قرآن کو پڑھا اور اس نے میری بیشتر باتوں کی تصدیق کی. خدا کو میں نے اسی طرح پایا ہے. اینڈریو ٹیٹ جہاں اسلام کے جزا و سزا اور الہامی اخلاقیات کے تصور اور اس دین میں مردوں اور عورتوں کے مختلف دائرہ کار کے تعین سے متاثر ہوا, وہیں مسلمانوں کی دینی غیرت و حمیت نے بھی اسے یہ دین اپنانے پر آمادہ کیا. اگر ہر چیز آپ کے لیے قابل برداشت ہے تو آپ کسی نظریے کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتے. میں لندن کی سڑک پر ایک ایسی ٹی شرٹ پہن کر چل سکتا ہوں جس میں لکھا ہو کہ مسیح ایک ہے اور مجھے کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر ایسا ہی میں مسلمانوں کے نبی کے متعلق کسی مسلم ملک میں کروں تو میں سڑک پر ہی قتل کر دیا جاؤں گا. یہ اسلام کی ایسی تعلیمات ہیں جن پر مغرب سے مروب مسلمان معذرت خواہانہ یعنی اپولوجیٹک رویہ اختیار کرتے ہیں, جبکہ اینڈریو ٹیٹ کے نزدیک یہی اسلام کا حسن ہے. تعویلوں سے پاک حقیقی اسلام نے اینڈریو کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ بالآخر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا, مجھے لگتا ہے کہ اسلام ہی اس زمین کا آخری مذہب ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مذہب باقی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو اس کی اصل حالت میں پیش کرنا ہی ایسے بہت سے حق کی تلاش کرنے والے لوگوں کو اس کے قریب لا سکتا ہے اور اسے قبول کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے. گو کہ اینڈریو کی شخصیت اور اس کے بزنس ماڈل کے حوالے سے کئی لوگوں کے شدید تحفظات ہیں, مگر اسلام لانے کے بعد ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اینڈریو کے ایمان میں تقویت دے, دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اپنے خیالات کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی ہمت دے اور اس باہمت شخص کو لاتعداد لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. ایک تو بات یہ کہ آپ اس پوائنٹ کو دیکھیں گے جس میں مسلمانوں کو شدت پسند کہا جاتا ہے کہ اس نے اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی لندن کی سڑک کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دے تو شاید اسے کوئی معاذ اللہ
استغفراللہ کہ وہ اسے کچھ نہ کہیں، لیکن اگر یہ کوئی بھی لفظ وہ مسلمانوں کے نبی کے لیے مطلب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی شدت میں، اور اس کو متاثر کرنے کے والی بات وہ یہی ہے، اور بے شک ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ ہم ہر بات برداشت کر سکتے، اپنے آقا و مولا کی گستاخی قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے ایک شخص اس بات سے بھی متاثر ہوا، وہ لوگ کو شرم کرنی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کیسے نہیں، حضور کی گستاخی کوئی کرتا ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں اسے قاضی بالکل جو ہے نا وقت کا سلطان اس کو سزا دے، اسے کسی طور نہیں بخشے، اور پہلے بھی نہیں بخشا گیا، کیونکہ حضور کی گستاخی کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا، کسی انسان کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی گستاخی پہ کیسے معاف کر سکتا ہے۔ تو اب وہی آ نہیں سکتی، انسان کو یہ حق نہیں ہے، تو یقیناً اسی لیے یہ قانون ہے کہ من سب نبی فقتلہ، جب بھی نبیوں کی شان میں گستاخی ہو تو اسے کاٹ کے رکھ دو۔ تو یہ جو کاٹنے کا ہے یہ سلطان کا کام ہے جو اس وقت کا حاکم ہوگا، اور شریعت کے حساب سے یہی ہے قانون۔ اب آپ یہ چیز ساری دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ بھائی مسلمان ہو چکے ہیں اور متاثر ہو کے دین اسلام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دین پر کامل رکھے، اور ان کے وسیلے سے ہمیں بھی اللہ پاک نیک ہدایت عطا کرے پروردگار۔ آپ لوگ بھی اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔